أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگوں، سورہ یوسف کا 7واں رکوع ہے اور 8ویں رکوع کی بھی کچھ آیات تلاوت ہوئی ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک تو آپ نے سن لیا تھا کہ ان کے بھائی آئے مصر میں اور اپنے حساب سے اناج لے کر واپس اپنے والد کے پاس پہنچے اور والد کو بتایا کہ مصر کے بادشاہ نے ہمیں اپنا چھوٹا بھائی ساتھ لانے کے لیے آئندہ کہا ہے کہ آئندہ جب تم واپس آؤ تو اپنا بھائی لے کر آنا. اور پھر جب سامان کھول کر دیکھا تو جو قیمت لے گئے تھے یہاں سے وہ بھی دیکھی کہ ہمارے سامان جو لے گئے تھے ہم سرمایہ وہ ہمارے اسی اناج کے اندر پڑا ہوا ملا تو اور خوشی ہوئی کہ بادشاہ نے ہمارا بڑا اکرام کیا ہے. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو وعدہ تھا ان لوگوں کے ساتھ یہ کر آئے تھے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو لے کر آئیں گے. اپنے والد سے اصرار کیا کہ ہم اس کو آئندہ جب جائیں گے تو لے جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے وعدہ لیا پکا. ان میں سے ایک بھائی تھا جس کا نام شمعون آتا ہے. شمعون، وہ شمعون جو ہے اس نے پکا وعدہ کیا کہ میں ہی ذمہ دار ہوں بن یامین کو یہاں سے لے جانے کا اور واپس لانے کا. چونکہ پہلے ایک صدمہ پہنچ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گم کر دیا تھا. اب دوسرے چھوٹے بھائی کو لے جا رہے تھے جو ان کا اپنا حقیقی بھائی نہیں تھا، صرف باپ کی طرف سے بھائی تھا، ماں کی طرف سے بھائی نہیں تھا. تو یعقوب علیہ السلام کی پریشانی اپنی جگہ پر تھی اور پکا وعدہ لینے کے بعد راضی ہوئے. اب اس کے بعد آگے کا واقعہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹو مت داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے. میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کے حکم سے، فیصلہ تو اللہ کا ہی چلتا ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. یہ پہلی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو روانہ جب کیا، بنیامین کو ساتھ روانہ کیا اور ایک تدبیر بتائی کہ مصر اس زمانے میں جو ہے تقریباً ہر شہر کو فصیل ہوا کرتی تھی. قلعہ چاروں طرف سے ہوتا تھا اور دروازے جو بنے ہوتے ان پہ چوکیدارہ ہوتا تھا تاکہ باہر سے کوئی فوج یا باہر سے کوئی حملہ آور یا کوئی ڈکیت یا کوئی چور رات کے وقت شہر میں نہ داخل ہو سکے. لائٹیں بجلی کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا نا، اندھیرے ہوتے تھے. تو ایک شہر پورا آباد ہوتا تھا اندھیرے میں. گھروں کے اندر کوئی روشنی چھوٹی موٹی چراغ جلا کر لی جاتی تھی. سڑکیں تو روشن نہیں ہوتی تھی نا، تو کوئی باہر کا آدمی نہ آ سکے، اس لیے فصیلیں بنی ہوتی تھیں. آپ کے پرانے شہر یہاں پاکستان میں ملتان میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ ملتان کا ایک بوہڑ گیٹ ہے، ایک خونی گیٹ ہے، ایک دولت گیٹ ہے، مختلف گیٹ ہیں. اور ملتان کا قلعہ آج بھی ہے. حیدرآباد میں پرانا جو قلعہ آپ دیکھ لیں اب بھی قلعہ کھڑا ہوا ہے. تو وہ لوگ قلعوں کے اندر رہتے تھے. تو مصر کا بھی ایک قلعہ تھا
اور دروازے مختلف تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ فرمایا کہ سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا۔ اب یہ 11 بھائی تھے، 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ اب 11 کے 11 ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ کچھ ایک دروازے سے داخل ہوں، کچھ دوسرے سے، کچھ تیسرے سے، کچھ اس طرح مختلف دروازے سے داخل ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو تمہیں نہیں بچا سکتا، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فیصلے سے میں نہیں بچا سکتا، فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، ہاں میں نے بھی اسی کی ذات پر بھروسہ کیا ہے اور تم نے بھی اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ تدبیر کیا تھی؟ اس حوالے سے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ 2 وجہیں ہیں اس کی۔ یہ کیوں فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ الگ الگ دروازوں سے جانا؟ ٹوٹل 11 بھائی، 11 کے 11 ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ تو کچھ حضرات نے یہ وجہ لکھی ہے کہ جب پچھلی دفعہ یہ لوگ مصر میں آئے تھے تو اس وقت بھی 10 تو بھائی تھے، ابھی 11واں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ جب یہ آ رہے تھے مصر تو باپ نے یہ نہیں ان کو سمجھایا تھا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس دفعہ جب جا رہے ہیں تو یہ آرڈر ملتا ہے باپ کی طرف سے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب یہ لوگ مصر میں آئے تھے تو نئے تھے، ان کی کوئی جان پہچان مصر میں تھی نہیں، اور اب کی دفعہ جب جا رہے تھے تو پچھلی دفعہ بادشاہ نے ان کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا تھا، ان کے ساتھ مہمانیاں ان کی تھیں اور ان کو بڑے ٹھاٹ باٹ سے رخصت بھی کیا تھا۔ تو اب ان کے داخلے کے حساب سے جو پچھلی دفعہ کا داخلہ تھا اور اس دفعہ کے داخلے میں بڑا فرق ہے۔ اب تو جان پہچان کے حساب سے کہ بادشاہ ہمیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی اس نے ہمارا بڑا اکرام کیا تھا تو اس دفعہ بھی ہم بادشاہ کے مہمان ہیں، شاہی مہمان ہیں۔ تو حسد ہو سکتا تھا، دیکھنے والوں کو حسد ہوتا، اور تھے بھی ماشاءاللہ سب قد کاٹ کے پہلوان، سب کے سب نوجوان اور ہٹے کٹے، کیونکہ دیہات کے لوگ دیہات میں گھومنے پھرنے والے تھے، جانور مال چرایا کرتے تھے اور شکار پہ ان کا گزارا چلتا تھا۔ تو اتنے بڑے پہلوان اور ایک ساتھ ایک باپ اور ماں کے بیٹے 11، تو شاید کوئی حسد کی نگاہ سے نگاہ ڈال دے، کوئی کسی کی بد نظر نہ لگ جائے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ حضرات نے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ان النظر حق، کہ نظر لگ جانا حق اور سچ ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ نظر لگ جانا ایسا ہی ہے جیسا کوئی دوا کھاتے ہیں ہم، دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی زہریلی دوا کھائی اس سے نقصان ہو جاتا ہے تو حکم اللہ کا، دوا میں کوئی بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، حکم اللہ کیسے ہوتے، لیکن اللہ نے اسباب بنا کر رکھا ہے، دنیا میں ہر چیز کا سبب بنا کر رکھا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے سے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے یا اس کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نظر کا بھی یہ حال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے وہ تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی۔ اور ایک واقعہ حضور کے زمانے میں پیش آیا، حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کپڑے اتارے ہوئے تھے اور نہا رہے تھے، تو وہاں سے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا ان کے جسم کو، ننگے جسم کو دیکھا اور کہا کہ واہ بھائی اتنا حسن اللہ نے تمہیں دیا ہے، میں نے تو اتنی خوبصورت، اتنا خوبصورت جسم کسی عورت کا نہیں دیکھا، اتنے تم خوبصورت ہو، ایسا جسم میں نے نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں کہ بس حضرت سہل ابن حنیف غسل کر کے جیسے ہی فارغ ہو تو ان کو سخت قسم کا بخار چڑھا اور بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیوں اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کی؟ کیا تم اپنے بھائی کو مارنے کے در پہ ہو؟ کیا اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کر لی اس کے لیے؟ اللہ برکتا فیہ، حدیث میں آتا ہے کہ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کر لی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز انسان کو ایسی نظر آئے جو اچھی لگے اور اس پر
حسرت اور یاس ہو کہ یہ میرے پاس یہ چیز ہوتی، کاش کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوتا یوں ہے کہ نظر یوں لگتی ہے کہ انسان کے حسرت بھری جو ہے نا نظر سے گزر کر اس چیز پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ مسمرزم ایک علم ہے جس میں دوسرے کے دماغ کو انسان تابع کر لیتا ہے، یہ بھی تاثیر ہے، حروف میں اثر ہے، الفاظ میں اثر ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی چیز ہے جو نظروں سے چیز پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی کوئی چیز تمہاری نظروں سے گزرے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہہ دیا کرو، نظر نہیں لگے گی۔ کوئی چیز ایسی نظر آئے جس پر حسرت ہو، اور جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کھانے کو کوئی ایسا غریب فقیر دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے جس کی دل میں حسرت ہوتی ہے، کبھی اس نے اس طرح کا کھانا نہیں کھایا ہوتا تو اس کی نظر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ کھانا کھانے کے بعد ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر اثر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہہ دینا چاہیے، خالی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کافی ہے۔ اب نظر نہیں لگتی، ایک۔ نمبر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نظر لگ جاتی ہو، یہ ہر کسی میں تاثیر نہیں ہوتی، بعض لوگوں میں ہوتی ہے، اگر کسی کی نظر لگ جاتی ہو تو اس کا غسالہ لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کو نہلایا جائے۔ غسالے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کہا جائے کہ وضو کرو، وہ منہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے ایک برتن میں، اور وہ پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے جسم پر ڈال دیا جائے اور اس کو نہلا دیا جائے اس پانی سے، بھلے اس میں دوسرا پانی ملا لیں اور نہلا دیں، تو اس سے بھی نظر کا اثر اتر جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یاد رکھیں، نظر لگ جانے کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک روحانی طرح سے اثر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی بنیاد پر اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے ایک دروازے سے مت داخل ہونا الگ الگ۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی فرمائی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ تو تدبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بھی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کرو گے، حفاظتی تدبیر ہے نا، حفاظتی تدبیر کو بھی مؤثر بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نہ میرا اس میں کوئی اثر ہے، نہ میرا اس میں کوئی دخل ہے، نہ تمہارے اس کرنے سے تم بچ سکتے ہو اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے حکم سے۔ اور قرآن پاک نے آگے یعقوب علیہ السلام کی اس بات پر تعریف بھی کی ہے کہ وہ تو اہل علم تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس کا کوئی ذاتی کمال ہے، یہ کوئی اس کی ذاتی تاثیر ہے۔ علم والے آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آ رہا ہے، اصل اس چیز کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آگے یہ روانہ ہوئے، بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ مصر میں داخل ہوئے، اور ایسے ہی داخل ہوئے جیسا کہ ان کو ان کے والد نے کہا تھا، مصر میں داخل ہو گئے، تو کوئی فائدہ نہیں دے رہے تھے یعقوب علیہ السلام ان کو کسی کا بھی، ہاں مگر ایک خلش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کی، اور وہ علم والے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ قرآن نے کیا کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے اس مشورے میں کوئی حقیقت نہیں تھی، مطلب یعقوب علیہ السلام کے کہنے سے ان کو کچھ نہیں ہونا تھا، ہاں ان کے دل میں جو خلش تھی کہ شاید میرے بچوں کو کسی کی نظر لگ جائے، شاید میرے بچے کسی نقصان میں آ جائیں، اس لیے وہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، انہوں نے بتا دیا، لیکن آگے اللہ کے بارے میں یہ بھی تو فرما دیا نا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو اس پر قرآن مجید نے تعریف کی کہ وہ تو اہل علم تھے، اور بہت سارے لوگ اس معاملے کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ کسی کی ذاتی تاثیر سمجھ لیتے ہیں۔ مصر میں داخل ہو گئے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلی دفعہ جب یہ لوگ آئے تھے تو 10 تھے، اس دفعہ 11 ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں آگے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف، یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ساتھ بٹھاتے ہیں اپنے بھائی کو، اور ان کو کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں، اور تم کسی کا غم نہ کرنا جو کچھ ان بھائیوں نے کیا۔ میں کسی کو یہیں تک ختم کروں گا، آگے آیتیں تو میں نے پڑھی ہیں لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بنیامین پہنچا مصر، اور یہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا،
باقی بھائی ماں کی طرف سے نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے سوال پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پچھلی دفعہ باقیوں سے تعارف ہو چکا تھا، اس سے نہیں ہوا تھا، چھوٹے سے نا، یعنی شاہی دربار کے حساب سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ تمہارا نام، اس نے کہا بن یامین۔ یوسف علیہ السلام، بن یامین کا معنی کیا ہے؟ بن یامین کا معنی کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے معنی بن یامین کا؟ بن یامین کا معنی آتا ہے کسی کا؟ نہیں آتا؟ اچھا جی، بن یامین کا معنی بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پوچھا بن یامین کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن الضالہ، یعنی گم شدہ ماں کا بیٹا، گم شدہ ماں کا بیٹا۔ یامین کا معنی ہے وہ عورت جو فوت ہو جائے اور بیٹا جنے، وہ یامین ہوئی، اور یہ ہوا بن، اس کا بیٹا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں جب پیدا ہوا تو میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ تو پوچھا یہ تمہارے بھائی؟ کہنے لگے یہ راحیل کے بیٹے ہیں، میری ماں کے بیٹے نہیں ہیں، باپ ہمارا ایک ہے اور یہ میری ماں کے بیٹے نہیں ہیں، یہ الگ۔ اچھا، تو تمہاری ماں گم ہو گئی تھی، اور تو نے کہا ہمارا ایک بھائی بھی گم ہو گیا تھا۔ بنیامین نے بتایا کہ میرا ایک بھائی بھی جو مجھ سے بڑا تھا وہ بھی گم ہو گیا۔ اچھا جی، یوسف علیہ السلام نے جب کھانے کا انتظام کروایا تو فرمایا دو بھائی ایک ساتھ بیٹھیں، دو بھائی ایک ساتھ بیٹھیں، دو کو بٹھائے تو 11 تھے، 10 کی تو جوڑیاں بن گئیں، بنیامین اکیلے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہارا بھائی بن جاتا ہوں، میں تمہارا جوڑی دار بن جاتا ہوں۔ ابھی تک بنیامین کو بھی پتہ نہیں ہے، بنیامین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا بھائی واقعی ہے۔ تو کہا میں تمہارا جوڑی دار بن جاتا ہوں، میں تمہارا بھائی بن جاتا ہوں، یہ سب بھائی بیٹھ گئے، میں تمہارا بھائی بن جاتا ہوں۔ تو بنیامین بہت خوش ہوا، کھانا کھاتے ہوئے یوسف علیہ السلام اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب قرآن نے تو اتنا کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بات کھولی نہ ہو، لیکن یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، یوسف علیہ السلام ان کو بتا دیا کہ میں ہی تمہارا وہ گمشدہ بھائی ہوں۔ اس سے پہلے بنیامین نے جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہوں، تو بنیامین نے کہا تھا کہ میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ اتنی دور سے آیا ہوں اور مصر کا بادشاہ مجھے اپنا بھائی کہہ رہا ہے اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی تمہارا وہ گمشدہ بھائی ہوں، تو پھر اس کی وہ حیرت کچھ کم ہو گئی کہ ہاں یار یہ تو ہمارے واقعی بھائی ہیں، اس لیے میرا اکرام کر رہے ہیں۔ بن یامین کو یہ تاکید کر دی گئی تھی کہ بتانا نہیں ہے، بھائیوں کو نہیں بتانا، نہ ابا جان کو بتانا ہے، ابھی بتانا نہیں ہے، ابھی بات یہیں راز میں رہنی ہے، لیکن ہاں میں تمہارا ہوں بھائی۔ اور ان کے سامان کو، ان کو جو اناج دینا تھا، وہ اناج ابھی بوریوں میں ڈال کر ان کو روانگی کا وقت جب قریب آیا تو یوسف علیہ السلام نے یا ان کے کارندوں نے ایک کام یہ کیا کہ ناپ کرنے کا ایک کٹورا جس کے ساتھ اناج ناپ کر دیا جاتا تھا، سوا، قرآن پاک نے اس کو سوا کہا ہے، سا عربی کا لفظ ہے جس میں تقریباً 4 سیر کے قریب اناج آ جاتا ہے۔ پرانی سندھی میں اس کو کہتے ہیں ٹویو، 4 پاٹیوں برابر ایک ٹویو۔ پرانے زمانے میں جدول پڑھائی جاتی تھی، 4 پاٹیوں برابر ایک ٹویو، یعنی 4 پاؤ جو ہے نا وہ ایک سیر بنتے ہیں، یہ 4 سیر جو ہے نا ایک ٹویا بنتے ہیں۔ وہ جو ہے نا ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب روانگی ہوئی، ان کو تھوڑا سا آگے روانہ کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے پیچھے سے آدمی بھیجا اعلان کروانے کے لیے کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ وہ ناپا، ڈال دیا ان کے سامان میں، خود بندوں نے، کارندوں نے، سرکاری کارندوں نے ڈالا۔ جب روانگی کے قریب آئے، باہر نکلے تو اعلان والا پیچھے سے آیا اور اس نے کہا کہ تم چور ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، کیا گم ہوا ہے کہ ہم چور ہیں؟ کیا گم ہوا ہے کہ ہم چور ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جو ہمارے بادشاہ کا ناپنے کا جو آلہ تھا وہ گم ہو گیا، اور جس کے پاس بھی ہے وہ ہمیں دے دے، ہم 1 اونٹ کا سامان اس کو انعام میں دیں گے۔ اور جو اعلان کرنے والا تھا اس نے کہا کہ ذمہ داری میری ہے، میں انعام دلاؤں گا، انعام میں دلاؤں گا، اور کتنا انعام دلاؤں گا؟ جتنا
ایک اونٹ سامان اٹھا سکتا ہے، یعنی ایک آدمی کا راشن تقریباً سال بھر کا راشن سمجھ لیں، سال بھر کا دیا جاتا تھا، تو سال بھر کا راشن میں ایک آدمی کا دوں گا اور میری ذمہ داری ہے۔ اب آگے انہوں نے کیا جواب دیا، اس کو تو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس کے رکھتے ہیں۔ فی الحال یہاں اتنی بات کہ یوسف علیہ السلام نے خود سامان میں وہ کٹورا رکھوایا اور پھر اعلان کروایا کہ بھئی تم چور ہو۔ تو یہاں بظاہر اچھی بات نہیں لگتی کہ خود سامان جیب میں ڈال کر کسی کو چور کہہ دیا جائے، یہ تو تہمت ہے، یہ تو کوئی حقیقی بات تو نہیں۔ اور ہیلا ایک طریقہ کرنا، ہیلا کسی کو پھنسانے کا ہیلا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں، کہ جیب میں ڈال دوں چیز اور کہوں جی آپ نے میری چوری کیا ہے، یہ میرا موبائل تھا، آپ کی جیب میں کیسے آیا؟ ڈالا ہی خود ہے، تو کسی کو چور نہیں کہہ سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو یہ کہلوا بھیجا تھا تو سامان یوسف علیہ السلام نے ڈالا تھا، اور اعلان کرنے والے کو یہ نہیں تھا پتہ کہ سامان یوسف علیہ السلام نے ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ کٹورا گم ہے، تو اعلان والے نے کہا گم ہے، تو پھر یہی لوگ لے کر گئے ہوں گے، اور وہ پیچھے گئے، انہوں نے کہا چوری کیا تم نے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کی بات نہیں آتی، ایک۔ نمبر دو، یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام ہی نے کٹورا ڈالا ہے اور یوسف علیہ السلام ہی نے ان کو چور کہا ہے، تو پھر تہمت لگتی ہے نا کہ بھئی یہ تو تہمت ہو گئی، خود سامان ڈالا اور خود ان کو چور کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو ایک پرانا واقعہ یاد دلایا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو اٹھا کر بیچ دیا تھا، اس میں وہ چوری تم نے کی ہوئی، یہ والی چوری نہیں، یہ والی چوری نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، انسان ایک لفظ بولتا ہے، سننے والا ایک مطلب سمجھتا ہے لیکن کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب عید کے دن کہا نا کہ چلو ہم بت خانے چلتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وہ بیمار تو نہیں تھے، لیکن بیماری ایک اور مراد تھی کہ میں تمہارے والا کام نہیں کر سکتا، تمہارے کام کے لیے میں بیمار ہوں، بتوں کی پوجا کے لیے میں بیمار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے باہر، 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر شروع کیا تھا، تو مکے والوں نے اعلان کروایا ہوا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے، یعنی 200 اونٹ انعام دیں گے۔ حضور کے لیے 100 اونٹ الگ رکھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق کے لیے 100 اونٹ الگ رکھے ہوئے تھے۔ 100 اونٹ انعام میں دیں گے، 200 اونٹ کا انعام تھا، تو ہر کارے نکل پڑے کہ یار 100 اونٹ مل رہے ہیں، کہیں سے مل جائیں گے یہ لوگ، تو ہر کسی نے چاروں طرف گھوڑے دوڑائے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اونٹ پر، گھوڑے والا آگے آتا ہے، وہ صدیق اکبر کو پہچانتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا ہے، حضور کو نہیں پہچانتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے یہ تمہارے ساتھ کون ہے، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس کو ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ تو عرب میں یا صحرائے تھر میں آپ اگر کبھی جائیں تو آپ کو رہنما کی ضرورت پڑے گی کہ کہاں سے راستہ ہے، کہاں سے نکلیں۔ تھر میں یا پہاڑوں میں آدمی ایسے نہیں نکل سکتا، یہی قریب میں گاؤں ہوگا لیکن جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہوگا، کہاں سے اس گاؤں میں پہنچوں، وہاں کا واقف آدمی ہی بتا سکے گا کہ یہاں سے گھوم کر یوں راستہ اسی گاؤں کا آتا ہے۔ آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوں گے، نیچے گاؤں نظر آ رہا ہوگا لیکن راستہ نہیں معلوم ہوگا، آپ نیچے ہوں گے، اوپر پہاڑ پر گاؤں نظر آئے گا لیکن آپ نہیں پہنچ پائیں گے، راستہ نہیں ہے۔ تو وہاں ہادی اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ یہ میرا رہنما ہے، صحیح بات تھی، اور یا حضرت ابوبکر کی مراد یہ تھی کہ انہوں نے مجھے اللہ اور نبی کا راستہ دکھانا ہے، یہ وہ دکھانے والا۔ اس نے کیا سمجھا؟ اس نے سمجھا کہ یہ وہ مزدوری پہ جو راستہ دکھاتے ہیں نا وہ والا، وہ چپ کر کے نکل گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کا بات کا مطلب جو حضرت ابوبکر صدیق کی مراد تھی وہ نہیں سمجھا، اس نے اپنا مطلب سمجھ لیا کہ یہ راستہ جو دکھانے والا بندہ یہ اس کے ساتھ وہ ہے، محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ نہیں سمجھا۔ اور ابوبکر صدیق کی بات بھی اپنی جگہ پر صحیح تھی۔ توریہ، اس کو توریہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کے الفاظ کہنا کہ جس کا ایک مطلب ظاہری ہو رہا ہے اور وہ مراد نہیں ہے، مراد کوئی اور ہے، مراد لینے والا وہ سمجھ گیا، اگلے نے سمجھ لیا کہ ایسا ہی ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے بھی تورا کیا کہ تم نے کبھی چوری کی تھی،
یہ آگے واقعہ آئے گا کہ پھر بھائی جب کہیں گے نا، وہ نکلے گا کٹورا بنیامین کے سامان سے، بنیامین کے سامان سے کٹورا نکلے گا، تو اس وقت بھائی کہیں گے کہ اچھا یہ چور ہے، ارے اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. پھر وہ کہیں گے یوسف علیہ السلام کو بھی چور کریں گے، وہ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی، یہ چھوٹا بھائی اس نے بھی چوری کی ہے، حالانکہ چوری نہیں تھی، لیکن ایک ظاہری معاملہ. بہرحال اب ان لوگوں نے آگے، قافلے والے رک گئے اور قافلے والوں نے ان سے بات کی کہ بھئی کیا چوری ہوا ہے تمہارا؟ ہم نے کیا چوری کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا ناپنے کا آلہ جو ہے نا وہ گم ہو گیا، ہم انعام دیں گے اگر کسی کے پاس نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو فسادی تھوڑے ہی ہیں. آگے آ رہا ہے پھر اس فساد کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.